وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين العارفين وعلمائه الراشدين المرشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. والحبيب الذي ترجى شفاعته كل حول من الأهواء متحدين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین، اللہ رب العالمین جل جلالہ و نوازہ و فضل و کرم اور اس کا بہت احسان احسان عظیم کہ جمعۃ مبارک کی مقدس ساعتوں میں اپنے حضور حاضری کا شرف عطا فرمایا. اس کی بارگاہ میں دعا کروں کہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے اور جو کچھ بیان کیا جائے اسے صحیح معنی میں بیان کرنے، اس کو سن کر سمجھ کر اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ، جمعۃ الوداع، اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنا قرب خاص عطا فرمایا اور سج شکر کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ماہ رمضان مبارک میں عبادت کی، روزوں کی اور دیگر صدقات خیرات کی صورت میں اس ذریعے سے بھی اپنا کو عطا فرمایا. آج جمعۃ الوداع پر جو عنوان میں نے منتخب کیا، اس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. تین باتوں کو کرنے کا حکم دیا اور تین باتوں سے رکنے کا حکم ارشاد فرمایا. وہ تین باتیں جن کو کرنے کا حکم ارشاد فرمایا وہ ہے عدل، احسان و ایتاء ذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ، قریبی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک.
ان کو کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ فرمایا ان اللہ یأمر، اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے اس چیز کا، بالعدل، عدل و انصاف کرنے کا۔ دوسری چیز بیان فرمائی والاحسان، احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تیسری چیز بیان فرمائی وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، قریبی لوگوں سے، رشتہ داروں سے حسن سلوک کا۔ یہ تو وہ تین باتیں جن کو کرنے کا حکم دیا، اور وہ تین باتیں کہ جن سے منع فرمایا، فرمایا وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ، اس نے بری چیزوں سے رکنے کا تمہیں حکم دیا، منع فرمایا۔ وَالْمُنْكَرِ، اور جو اس کے منع کردہ کام ہیں ان سے باز رہنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر تیسری چیز والبغي، سرکشی سے منع فرمایا۔ یعنی مثال کے طور پر جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو آپ کی طبیعت کے مطابق اور آپ کو چیک اپ کرنے کے بعد وہ اپنی میڈیسن لکھ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو 3 ٹائم کھانے کے بعد لینا، اور اگر کھانا نہیں کھائیں گے تو یہ دوائی اثر انداز نہیں ہوگی۔ تو حقیقت میں وہ ڈاکٹر کھانے کا کہہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ مرض کی حالت میں عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے نا، جیسے بخار ہو جائے تو ہماری طبیعت جو ہے وہ کسی چیز کی طرف مائل نہیں ہو رہی ہوتی۔ طبیعت میں ایک ایسی چیز ہے، اس سے تناؤ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم اچھی چیز بھی ہمیں اچھی نہیں لگے، چاہے کتنی ہی چیز میٹھی کیوں نہ ہو، چاہے کتنی نمکین خوبصورت چیز کیوں نہ ہو، لیکن زبان کا جو ذائقہ ہے وہ ہمیں وہ اس چیز کی طرف متوجہ نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اس پر تاکید یہ کرتا ہے وہ ڈاکٹر کہ یہ جو میڈیسن، جو دوائی میں لکھ کر دے رہا ہوں، یہ ہر کھانے کے بعد لینی ہے۔ تو وہ اصل میں کھانے کا اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ کھانا کھاؤ گے تو دوائی اثر کرے گی۔ مطلب یہ کہ اگر کھانا ہی چھوڑ دے بندہ تو کیا ہوگا؟ کمزور ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ہم نے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق عمل کیا، چاہے وہ ہمیں چیز پسند تھی یا نہیں تھی، لیکن ہم نے دوائی لینی تھی، اور دوائی لینے کے لیے ہمیں کھانا کھانا ضروری ہو گیا، اس لیے کہ ڈاکٹر کے کہے کی بات جو تھی وہ ہمارے ذہن میں گردش کر رہی تھی کہ اگر ہم فلاں چیز، فلاں دوائی جو ہے وہ نہیں لیتے اور اس پر کھانے کے بعد نہیں لیتے تو کیا معلوم کہ اثر ہی نہ ہو، تو ہم نے ڈاکٹر کی مان لی۔ اور اسی طرح پھر ڈاکٹر نے ہمیں پرہیز بتا دیا کہ اس بیماری میں فلاں فلاں چیز جو ہے وہ نہیں کھانی، اور اس نے ان سے رکنے کا ہمیں کہہ دیا اور کہا کہ اگر تم یہ چیز کھاؤ گے تو کیا ہوگا، بیماری کے بڑھ جانے کا بھی خطرہ ہے اور دوائی بھی اثر انداز نہیں ہوگی۔ تو جب ہم ڈاکٹر کے پاس سے آ گئے تو 2 باتیں ہمارے ذہن میں بیٹھ گئیں، وہ ازبر ہو گئی۔ کیا کہ کچھ باتیں دوائی کی صورت میں اس نے کہا کہ ان کو کرنا ہے، ان کو ہر حال میں لینا ہے، جبکہ دوسری چیز اس نے جو بتائی کہ فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں چیز کے قریب نہیں جانا، وہ کیا ہے تمہاری صحت کے لیے مضر ہے، وہ نقصان دہ ہے۔ تو جب ہم نے ڈاکٹر کی بات مان لی اور ڈاکٹر کی بات کو ہم نے اپنی صحت پر، صحت کی درستگی کے لیے مان لی، وہ رب العالمین جو ہمیں 3 باتیں کرنے کا حکم دے رہا ہے اور 3 باتوں سے رکنے کا حکم دے رہا ہے، تو پھر ہم وہ کرتے کیوں نہیں اور ان سے باز کیوں نہیں آتے؟ جہاں ڈاکٹر کی ہدایت پر ہم اپنی صحت کا خیال رکھ رہے ہیں تو وہاں رب کی ہدایت پر ہم اپنی زندگی کا خیال کیوں نہیں رکھیں؟ وجہ تب ہے کہ اللہ رب العالمین کے کیے ہوئے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا، جو اس نے حکم ارشاد فرما دیا اس کو بجا لانا، اور جن کاموں سے روک دیا ان سے باز رہنے کا نام ہی کیا ہے؟ اس کی خاص بندگی ہے کہ جب حکم خدا بندی نازل ہو گیا تو اب کیا ہے کہ کسی بھی صورت میں اس سے رو گردان
نگرانی نہیں کی جائے. رب العالمین فرما رہا ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، کہ 3 باتوں کو بجا لاؤ تمہاری زندگی بھی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی. فرمایا کہ وینھا عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور 3 باتوں سے باز آ جاؤ گے تو تمہاری زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. حضرت ابن عاشور انہوں نے لکھا کہ 3 باتوں سے جو منع کیا جا رہا ہے وہ حقیقی معنی میں اس جانب اشارہ ہے کہ زندگی گزارنے کا اسلوب بتایا جا رہا ہے، زندگی گزارنے کے طریقے کو بیان فرمایا جا رہا ہے. پہلی چیز کیا تھی؟ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، کہ برائی سے، بے حیائی کی باتوں سے رکو. اور حضرت عبداللہ ابن عباس آپ فرماتے ہیں کہ فحشاء سے مراد یہاں پر بدکاری ہے، زنا ہے، کہ جس سے باز رہنے کا رب العالمین حکم ارشاد فرما رہا ہے. اور دوسرے مقام پر قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ یہ فحش چیز ہے، برائی کی طرف لے جانے والی چیز ہے. تو پتہ یہ چلا کہ پہلی چیز جس سے روکا جا رہا ہے کیا ہے؟ فحشا. وہ فحش ہے، وہ زنا ہے، وہ بدکاری ہے، وہ گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے رکنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے. فرمائے یہ جانوروں کا طریقہ کار ہے کہ وہ اپنی خواہشات نفس کے لیے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس ذہن نہیں ہوتا، دماغ نہیں ہوتا، اور اچھے اور برے کی تمیز رکھنے والی کچھ شے نہیں جو انسان کو عطا فرمائے. فرمایا کہ حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجیے. جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ سنا تو صحابہ اس کی جانب لپکے دوڑے کہ تو حضور کے سامنے یہ کیسی بات کر رہا ہے. لیکن کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اشارہ فرمایا اور فرمایا تم بیٹھ جاؤ، اس شخص کو میرے قریب آنے دو. وہ شخص حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے فرمایا اتحبہ لأمک، کہ جو بات تو کہہ رہا ہے کہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے، کیا تو یہ بات اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے؟ اس نے عرض کی حضور نہیں، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ زنا کروں؟ پھر حضور نے آگے ارشاد فرمایا افتحبہ لابنتک، کیا تو یہ بات اپنی بیٹی کے لیے بھی پسند کرتا ہے؟ پھر آگے فرمایا افتحبہ لاختک، کیا تو اپنی بہن کے لیے یہ بات پسند کرتا ہے؟ پھر حضور نے خالہ کے بارے میں فرمایا، پھر پھپھو کے بارے میں فرمایا. الغرض ہر بات پر اس نے نفی میں یعنی انکار میں جواب ارشاد فرمایا. عرض کی حضور میں ایسا کیسے چاہوں گا کہ میں اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی خالہ، اپنی پھپھو کے ساتھ زنا کروں؟ تو پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سمجھانے کا انداز تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو بات ناگوار گزری وہ بات حضور کو بھی ناگوار گزری، لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ وہ اسلوب بتایا، وہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھانے کا جو انداز اپنایا، فرمایا کہ تو یہ بات اپنے ان خواتین کے لیے بھی پسند کرتا ہے جو تیرے قریبی رشتہ داروں میں ہیں؟ تو اس نے عرض کی حضور ایسا نہیں فرما، ایسا میں نہیں چاہتا. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت والے موتی جڑتے رہے اور وہ سنتا رہا. حضور ارشاد فرماتے رہے، وہ سنتا رہا. پھر حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کا انکار سنا اور اس کا جواب سنا تو فوضا یدہ، حضور نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا اور پھر کیا دعا مانگی؟ حضور نے دعا مانگی اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. پھر حضور نے فرمایا وطہر قلبہ، اے اللہ اس کے دل کو پاک فرما دے. فرمایا وحسن فرجہ، اور اس کی شرمگاہ کو اچھے انداز میں اس کی حفاظت فرما دے. جب حضور کے ہاتھ اٹھے تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اس کے بعد اس شخص کو مدینے کی گلیوں میں دیکھا، لیکن جب بھی دیکھا اس کی نگاہ کو نیچے دیکھا، اٹھے بھی کبھی نہیں دیکھا. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا یہ اثر ہوا. فرمایا والفحشاء،
کہ برائی سے رکنے کا تمہیں حکم ارشاد فرمایا. اور پھر آگے حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم پاک دامن بن جاؤ تو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی. کہ جو شخص خود پاکیزہ ہوگا اور اگر اپنی نظر میں حیا پیدا کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو بھی اور اس کے اہل خانہ کو بھی عفت و پاک دامنی جیسا مقام عطا فرمائے گا. حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا. پھر حضور نے آگے ارشاد فرمایا کہ فحشاء. پھر علماء مفسرین اس بارے میں اور بھی مزید بیان فرماتے ہیں کہ فحشاء سے مراد بے حیائی سے مراد بے حیائی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو بے حیائی کی جانب لے جاتی ہیں. اس میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیت مبارکہ کا ذکر فرمایا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. کہ نہ ہی قریب جاؤ فحش چیزوں کے. وہ فحش چیزیں کون سی ہیں؟ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو. فرمایا جو تم چھپاتے ہو وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ زنا ہے، اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ شراب نوشی ہے. یہاں فواحش سے مراد ایک چیز کیا ہے؟ ایک چیز فحش سے مراد بدکاری ہے، زنا ہے، جبکہ دوسری چیز فحش سے مراد کیا ہے؟ شراب نوشی ہے. فرمایا کل مسکر خمر. ہر نشہ آور چیز کیا ہے؟ ہر نشہ آور چیز شراب ہے. اور فرمایا کل خمر حرام. اور ہر شراب کیا ہے؟ حرام ہے. حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک کہ تم جس طرح خود رہو اور پھر تربیت بھی کرو. یعنی بچہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے بڑوں کو دیکھ کر عمل کرتا ہے. اور آج ہم جیسا عمل کریں گے ہماری اولاد بھی ویسا ہی عمل دہرائیں گی. بچہ سب سے پہلے کہاں سے سیکھتا ہے؟ اپنے گھر سے سیکھتا ہے. ماں باپ اس کی کیا ہے؟ سب سے پہلے استاد ہیں. جیسا ماں باپ عمل کریں گے اولاد ویسا ہی عمل کرے گی. ماں باپ نیک ہوں گے تو اولاد بھی نیک ہوگی، ان کو دیکھ کر عمل کریں گی، اور ان کی تربیت نیک انداز میں کریں گے تو وہ بھی نیک بنیں گے. لیکن ماں باپ ہی اگر برائی کی جانب خود بھی ہوں اور اپنی اولاد کی بھی اس حوالے سے رہنمائی نہ کرے تو پھر اولاد بھی اسی طرح بدکار بھی ہوگی، شرابی بھی ہوگی، زانی بھی ہوگی، فحش کلام کرنے والی بھی ہوگی، لغویات بکنے والی بھی ہوگی. تو اسی لیے سب سے اہم کردار کیا ہے؟ اولاد کا. والدین کو اپنی اولاد کی صحیح معنی میں تربیت کرنا. حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر وکل خمر حرام. ہر نشہ آور چیز کیا ہے؟ شراب ہے، اور ہر شراب حرام ہے. کوئی بھی نشے والی چیز ہو وہ کیا ہے؟ حرام قرار دے دی گئی. اسی لیے فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا. اور آگے فرمایا کہ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. کہ جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی فحش ہے، اور جو تم چھپاتے ہو وہ بھی فحش ہے. وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا زنا ہے اور وہ شراب نوشی. ایک یہودی اور ایک مسلمان دونوں آپس میں دوست تھے، اور ایک مسلمان جو تھا وہ یہودی کے گھر میں اس نے قیام کیا اور مہمان ہو گیا. اس یہودی نے اپنے مسلمان دوست کو انگور پیش کیا. اس نے بڑے ہی انگور مزے سے کھائے اور اس کا شکریہ بھی ادا کیا کہ مہمان نوازی میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس نے انگور کھائے. اس بات پر میں واقعہ سنا رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہہ کر بات کو گول مول کر دیتے ہیں یا ٹال دیتے ہیں کہ بھائی پینے ہی کی تو چیز ہے، لیکن رب کے فرمان کو بھول جاتے ہیں. پینے ہی کی چیز ہے لیکن کیا ہے؟ اللہ نے منع فرما دیا تو بس اس سے باز رہنا ہے. تو یہودی نے اپنے مسلمان دوست کو انگور پیش کیے. اس نے انگور کھایا اور کچھ ہی دیر گزری کہ وہ انگور کا جوس لے کر آ گیا، انگور کا شربت لے کر آ گیا. اس یہودی نے کہا کہ میں یہ نہیں پیتا، یہ حرام ہے. تو وہ یہودی مسکرایا. اس نے کہا کہ جو انگور تم نے ابھی کھائے تھے بس اسی کو نچوڑ کر لایا. اس نے کہا کہ وہ میرے لیے جائز تھا لیکن یہ جائز نہیں، اس لیے کہ میرے رب کا فرمان ہے
کہ انگور پینا درست نہیں ہے، انگور کھانا درست ہے، کیونکہ جو شراب ہوتی ہے نا وہ انگور سے بنتی ہے۔ تو انگور یعنی وہ شراب لایا بطور، یعنی انگور کی کا جو جوس تھا وہ شراب تھا۔ جب وہ مسکرایا اس نے کہا کہ اگر اچھا تمہیں بات سمجھ نہیں آئی تو میں تمہیں ایک اور انداز سے سمجھا دیتا ہوں، یعنی رب کے کہے کو مان لینا بھی بندگی ہے اور رب کے کہے سے باز رہنا بھی بندگی ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا میں تمہیں ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تمہاری زوجہ تمہاری اہلیہ گھر میں ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ میں نے کہا ان کو بلاؤ۔ اس نے اپنی بیوی کو بلایا، پھر اس نے کہا کہ اچھا اگر تمہاری بیٹی بھی گھر میں موجود ہے؟ اس نے کہا ہاں بیٹی بھی ہے۔ فرمایا کہ جب وہ دونوں کو لے کر آ گیا تو اس مسلمان دوست نے اپنے یہودی دوست سے کہا کہ اس میں سے تمہارے لیے جائز کون سی ہے؟ اس نے کہا میری بیوی مجھ پر حلال ہے اور میری بیٹی مجھ پر حرام ہے۔ اس نے کہا بس بات یہی ہے، انگور جائز ہے اور شراب انگور سے ہی نکلی ہے۔ تمہاری بیٹی تمہارے لیے جائز ہے، وہ تمہاری بیوی تمہارے لیے جائز ہے، لیکن بیٹی تمہاری اسی کے بدن سے ہے، لیکن اللہ نے اس سے منع فرما دیا، وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ اس طرح اس مسلمان نے یہودی کو سمجھایا۔ اس نے کہا کہ کیا ہی بہترین تم نے مجھے مثال دی کہ جو رب کا فرمان ہے، جس چیز سے جو چیز اس نے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا بس وہ بجا لائی جائے، اور جس سے منع فرما دیا اس سے باز آیا جائے۔ اس نے فرمایا کہ جس نبی کا کلمہ، اس نے کہا جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو بس اسی کی غلامی میں مجھے بھی دے دو۔ پھر اس نے کلمہ پڑھایا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ فرمایا اس سے بہتر دین میں نے آج تک اپنی زندگی میں کہیں نہیں دیکھا، کہیں نہیں پڑھا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ وہ سچا دین ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ادیان آئے، لیکن اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ دین ایسا دین ہے کہ جسے دیکھ کر، جسے سن کر یہود و نصارہ بھی کیا ہو گئے، اس دین کے قائل ہو گئے۔ تو اس دین پر جب یہود و نصارہ قائل ہو گئے تو مسلمان کو بدرجہ اولا اس دین پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا کہ نشہ کرنے والے کو، یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ جو نشہ کرنے والا شخص ہے، کہ فحش سے مراد کیا تھا، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ وہ چیز جو فحش چیزوں میں آتی ہے، وہ ایک چیز وہ ہے جو زنا ہے، اور دوسری چیز کیا تھی، شراب۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو نشہ کرتا ہے شخص، اللہ رب العالمین اسے موت کے وقت کلمہ طیبہ بھی نصیب نہیں فرمائے گا، یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں۔ یعنی نشہ کیا ہے، ایسی چیزیں، کل مسکر خمر کل خمر حرام، ہر نشہ آور چیز کیا ہے، شراب ہے، اور ہر شراب حرام ہے۔ دوسری چیز جس کو اللہ رب العالمین نے اس سے باز رہنے کا حکم ارشاد فرمایا، وہ کیا ہے، فرمایا والمنکر، ان باتوں سے باز آ جاؤ جن کو کرنے کا حکم اللہ، جن سے باز رہنے کا حکم اللہ نے ارشاد فرمایا۔ جیسے مثال کے طور پر اس سے مراد وہ چیزیں ہیں کہ جانتے ہوئے بھی ہم ان کی جانب ہاتھ نہ بڑھائیں، تو فرمایا یہ وہ چیزیں، مثال کے طور پر ایک شخص کو بتا دیا جائے کہ یہ راستہ وہ ہے جو دوزخ کی طرف جاتا ہے اور ایک راستہ وہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے۔ اب اللہ نے عقل و شعور عطا فرمائی، اب مومن اور مسلمان کیا چاہے گا، وہ جہنم میں جانا پسند کرے گا؟ نہیں کرے گا، وہ چاہے گا کہ جنت کا کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے اور میں جنت میں کسی طرح پہنچ جاؤں۔ تو اس کی عقل نے، اس کے شعور نے، اس کے دماغ کی گھنٹی بجائی اور کیا کہا کہ دوزخ سے بچنا ہے، جنت میں جانا ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے اسے کون سا راستہ اختیار کرنا پڑے گا؟ یہ راستہ کہ جن کو اللہ رب العالمین نے جن کاموں سے باز رہنے کا حکم ارشاد فرمایا اس سے باز رہا جائے، اور جن کو کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ان کو بجا لایا جائے۔ والمنکر میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ انسان جانتے ہوئے بھی وہ عمل کرے جن کے بارے میں رب العالمین نے منع فرمایا۔ جیسے مثال کے طور پر انسان کو اللہ رب العالمین نے بہت مال و دولت عطا فرمایا وافر مقدار میں، اب وہ صاحب نصاب ہو گیا اور اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، اور انسان یہ سوچے، مسلمان
زکات مومن مسلمان پر فرض ہے نا. اب وہ کیسا مسلمان ہے کہ وہ یہ سوچے کہ اگر میں اپنے مال میں سے کچھ کسی کو دے دوں گا, خرچ کر دوں گا, تو میرے مال میں کمی آ جائے گی, جب وہ اللہ کے حکم پر مال خرچ کرنے سے رک رہا ہے. اور جبکہ دوسری جانب اگر یہ دیکھا جائے کہ اگر اسی شخص, اسی مومن, اسی مسلمان کے گھر میں شادی کا فنکشن ہو اور پھر وہ بے دھڑک مال و اسباب خرچ کر رہا ہو جن کے بارے میں رب العالمین نے منع فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ فضول خرچی کرنے والے شیاطین کے بھائی ہیں, تو پھر اس جانب وہ کیوں نہیں دیکھتا کہ جہاں اللہ نے فضول خرچی سے منع فرمایا ہے وہ اس کو کر رہا ہے, اور جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے وہ صدقات کی صورت میں ہو, زکوٰۃ کی صورت میں ہو, خیرات کی صورت میں ہو, تو جہاں پر حکم ارشاد فرمایا وہ اس سے رک رہا ہے, اور جہاں منع کیا وہ اس پر خرچ کر رہا ہے. تو فرمایا یہ چیز منکر نہیں بلکہ اس کے اگینسٹ ہے. فرمایا کہ وہ چیز جو اللہ کے حکم پر بجائے لائی جائے اور اللہ کے حکم کے مطابق اس سے رک جایا جائے, اللہ رب العالمین نے فرمایا وہی منکر ہے. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ, دوسری چیز کیا فرمائی؟ والمنکر. اور منکر سے مراد کیا ہے؟ حضرت وابصہ حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول صحابی حضور کی بارگاہ کی, حضور کی مجلس لگی ہوئی تھی اور حضرت وابصہ حضور کی مجلس میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر اور شر کے بارے میں مجھے بتا دیجیے. تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور حضرت وابصہ کو اپنے قریب بلایا اور حضور نے 3 انگلیاں حضرت وابصہ کے سینے پر رکھی اور فرمایا, وابصہ تمہیں معلوم ہے یہ جو تمہارا دل ہے یہی تمہیں خیر اور شر کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرے گا. فرمایا اس سے بڑا کوئی مفتی نہیں ہے. فرمایا اس لیے اپنے دل کی سنو کہ جو تمہیں برائی لگتی ہے اس کو برائی جانو, اور جو جہاں تمہیں اچھائی نظر آتی ہے اس کو اچھائی جانو. اس لیے فرمایا کہ انسان, حدیث مبارکہ کہ حضور نے فرمایا کہ اگر تم برائی دیکھو تو اس کو ہاتھ سے ختم کرو, اور اگر ہاتھ سے ختم نہیں کر سکتے تو اس کو زبان سے, اور اگر زبان سے بھی نہیں ختم کر سکتے تو اس کو کم از کم دل میں برا جانو. پھر حضور نے فرمایا یہ دل میں برا جاننا سب سے ادنا درجہ ہے, سب سے ادنا درجہ ہے. اس لیے کہ برائی جاننے والا برائی کرنے والے کو دیکھ رہا ہو اور اسے روکے نہیں تو فرمایا وہ بھی گناہگار ہوتا ہے. اسی طرح حضور نے مثال دی کہ ایک کشتی میں کچھ لوگ سوار تھے, کچھ لوگ کشتی کے اوپر جانب میں سوار تھے اور کچھ لوگ نیچے جانب سوار تھے. تو نیچے والوں نے سوچا کہ کشتی میں سوراخ کر دیا جائے. انہوں نے کشتی میں نیچے سوراخ کر دیا. اگر کشتی میں سوراخ ہو جائے اور کشتی میں پانی بھر جائے تو کشتی کیا ہوگی؟ ڈوب جائے گی نا. تو یہ برائی تھی جو نیچے والوں نے کام کیا کہ کشتی میں سوراخ کر دیا. پھر حضور نے مثال دی. حضور نے فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال کی جو برائی کو دیکھ کر بھی اس کو روکتے نہیں, ان کشتی والوں کی طرح ہے کہ جنہوں نے اپنی کشتی, نیچے والوں نے اپنی کشتی میں سوراخ کیا اور اوپر والے یہ دیکھتے رہے کہ ہمیں اس سے کیا واسطہ, ڈوبیں گے تو یہی لوگ ڈوبیں گے, پانی میں یہی لوگ جائیں گے, جبکہ وہ خود بھی اس میں غرق ہونے والے ہیں. تو حضور نے مثال دی, فرمایا کہ جو لوگ برائی کو برائی نہیں جانتے, اس کو روکتے نہیں, چاہے وہ ہاتھ سے ہو, زبان سے ہو یا دل میں اس کو برا نہیں جانتے, فرمایا وہ انہی لوگوں کی طرح ہیں جو برائی کر رہے ہیں. فرمایا کہ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ, کہ فحشاء فحش چیزوں سے باز رہنا, والمنکر اور ایسی باتوں سے باز رہنا جن کو اللہ رب العالمین نے جن سے باز رہنے کا حکم ارشاد فرمایا. اور تیسری چیز سرکشی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ سرکش نہ ہو جانا, کیونکہ اس سرکشی کی بنا پر کئی قومیں جو ہیں وہ برباد ہو گئی. اب اس کی مثال یوں بھی سمجھ لیجیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا کہ نماز ادا کرنی ہے, روزہ فرض ہے, اس کی فرضیت کی قائم ہونا ہے, حج صاحب استطاعت پر, زکوٰۃ صاحب نصاب پر, اور وہ دیگر کام جن کو اللہ رب العالمین نے بجا لانے کا حکم ارشاد فرمایا. تو وہ سارے کام اگر ان فرضی کاموں سے روگردانی کی جائے تو پھر ہوگا کیا؟ ہم اللہ کے حکم کے نافرمان ہو جائیں گے, اور نافرمانی سرکشی میں لے جاتی ہے.
نافرمانی کیا ہے؟ سرکش بنا دیتی ہے۔ تو اسی لیے کہ جو فرضی کام ہے اللہ رب العالمین نے جن کا حکم ارشاد فرمایا ان کو کیا جائے۔ نماز رمضان میں فرض نہیں ہوئی، نماز صرف رمضان المبارک میں ہی نہیں ہے، بلکہ نماز زندگی کے ہر لمحے میں جب تک کہ موت نہ آ جائے اس وقت تک نماز کی فرضیت کا حکم ہے کہ جب تک جسم میں جان ہے اس وقت تک نماز ادا کرنی ہے۔ اب یہ حکم ہے اللہ کا، اور جو حکم کو ٹالے گا وہ کسی بھی بہانے سے ٹالے، تو فرمایا کہ یہاں تک نماز کا حکم تو یہاں تک بھی ہے کہ اگر کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، اور اگر لیٹ کر نہیں تو اشارے کے ساتھ نماز پڑھے، لیکن نماز معاف نہیں ہے جب تک کہ موت نہ آ جائے، جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ اسی لیے نماز سے روگردانی کرنے والا، نماز کو چھوڑنے والا، جان بوجھ کر ترک کرنے والا، اس کی سرکشی کرنے والا ہے، اس کے حکم کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ اس لیے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو حقیر جان کر اس کو ترک کر دیا گویا اس نے کفر کیا۔ اور فرمایا کہ نماز ایسی چیز ہے جو مومن اور کافر میں فرق کرنے والی ہے، یعنی فرمایا ایک ہی چیز ہے جو فرق کرنے والی ہے وہ نماز ہے، کہ کافر نماز نہیں پڑھتا ہے جبکہ مومن نماز پڑھ کر اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے۔ فرمایا اسی طرح ماہ رمضان مبارک کے روزے ہیں کہ جن کی فرضیت کو حکم ارشاد فرمایا، اب اس کو ہر حال میں روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، چاہے وہ یہ کہے کہ میں کمزور ہوں جبکہ وہ ہڈا کٹا نوجوان ہے، اس کے باوجود روزہ چھوڑ دے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرض سے انکار کیا، اور فرض سے انکار کرنا